نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الایمان میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے، جس میں سرکار معروف پیر مدث اللہ العالی کی تحریرات پر اپنے مختصر تبصرات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں سرکار جو آگے ارشاد فرما رہے ہیں اس پر آج تبصرہ کریں گے۔ سرکار معروف پیر مدث اللہ العالی کلمہ طیبہ کی خصوصیات کے ضمن میں قرآن کریم کی آیات سے استدلال کر رہے ہیں، اور اس میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 115 سے بھی جو ہے اکتساب فضائل فرما رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ اور تیرے رب کا کلمہ صداقت اور انصاف و اعتدال کے اعتبار سے مکمل ہے، اور اس کے کلموں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ صداقت اور انصاف و اعتدال کے اعتبار سے مکمل کلمہ، اس آیت میں اس مکمل کلمے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہاں جو تمت کلمت فرمایا ہے، اس میں جو ہے اس آیت میں کلمہ طیبہ مراد ہے، اس سے یعنی کلمہ طیبہ وہ کلمہ ہے جو مکمل کلمہ ہے، عدل کے اعتبار سے بھی، صداقت کے اعتبار سے بھی، عدل و انصاف کے اعتبار سے بھی اور صداقت کے اعتبار سے۔ یعنی اگر آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق و تصدیق کی راہ میں جب آپ کلمہ طیبہ پہ غور و فکر کریں گے اور اس کی تحقیقات کی راہ میں چلیں گے، تب آپ کو یہ بھی مد نظر رکھنا پڑے گا کہ یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جو صداقت کے اعتبار سے اور عدل و انصاف کے اعتبار سے مکمل ہے، اور اس کی یہ بھی وصفیت ہے کہ جب اس کلمے کو آپ پا جاؤ گے، اس کے بعد آپ کے پاس ایسی صداقت، ایسی سچائی کھلے گی کہ آپ اس کے بعد پھر کبھی بھی اس کلمے کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اس کلمے کے جو اثرات، جب ایک مرتبہ وہ چیز آ گئی تو لا مبدل لکلماتہ، تو اس کے کلموں میں جو ہے پھر تبدیلی نہیں ہوتی، پھر اس کے کلمے میں پھر اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور پھر اس کے آگے جو ہے آگے وہ کہا وہ وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا بھی ہے وہ۔ تو یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ عدل و انصاف کے اعتبار سے اور صداقت کے اعتبار سے مکمل ہے، اور اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ بھی اس کی پہچان ہے۔ تحقیق اور تصدیق کے راہ میں اس کا بھی سہارا لیا جائے گا، جیسے تمام انبیاء کرام لا الہ الا اللہ ہی کی دعوت دینے آئے تھے، اسی کلمے کی دعوت دینے آئے تھے۔ تمام کا یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ زبان الگ ہو سکتی ہے، کسی کے عربی، کسی کی سریانی، کسی کی عبرانی، دوسری ہو سکتی ہے زبان، لیکن کلمہ یہی تھا، کلمہ مفہوم یہی تھا۔ تمام نبی جو کلمہ پڑھتے تھے وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھتے تھے۔ امتیوں کے لیے ان اپنے اپنے نبی کا کلمہ تھا، لیکن نبیوں کے لیے بھی امام الانبیاء کا کلمہ تھا، محمد کا کلمہ تھا۔ تو یہ کلمہ بدلتا نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدم بھی یہی کلمہ پڑھ رہے تھے۔ جب آدم نے ساق عرش پر بھی دیکھا تو ان کو یہی کلمہ نظر آیا تھا۔ آدم نے بھی اپنے بیٹے کو جس کلمے کی وصیت کی تھی اور جس کلمے سے اور جس نبی کے آنے کی خبر دی تھی، اسی کلمے کے وسیلے سے وہ خبر دی تھی۔ تو یہ کلمہ وہ ہے جو کبھی بدلے گا نہیں، اور صداقت کے اعتبار سے، سچا ہونے کے اعتبار سے کامل ہے۔ کامل سچا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کلمہ ظاہر میں بھی ایک دم عین ظاہر ہے اور باطن میں بھی ایک دم عین باطن ہے۔ جب وہ ظہور میں دیکھو گے تو وہ کلمے کا ہی ظہور ہے، اور باطن میں دیکھو گے تو کلمے کا ہی بطون ہے۔ تو جو ظاہر و باطن، اول و آخر میں جو ہے ہر اعتبار سے جو مکمل اور کامل ہوتا ہے، اس کو تمت کلمت کہا جاتا ہے۔ وہ کلمہ تامہ ہوگا، وہ کلمہ مکمل کلمہ ہوگا۔ تو کلمہ طیبہ مکمل کلمہ ہے، کلمہ طیبہ مکمل کلمہ ہے، اور اس کے تعلق سے حضور
پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے کون سب سے زیادہ بہرہ مند ہوگا؟ سب سے زیادہ کون آپ کی شفاعت سے فائدہ اٹھائے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جانتا تھا کہ تم سے پہلے کوئی شخص اس معاملے میں مجھ سے سوال نہ کرے گا، تم سے پہلے کوئی شخص یعنی تم ہی سب سے پہلے سوال کرو گے، میں یہ جانتا تھا، کیونکہ میں حدیث کے معلوم کرنے میں تم کو زیادہ حریص پاتا ہوں، لالچی پاتا ہوں، تم کو شوق بہت ہے۔ میری شفاعت سے بروز قیامت وہ شخص سب سے زیادہ بہرہ مند ہوگا جو خلوص دل سے اپنی ہر سانس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ادا کیا ہوگا۔ ہما وقت جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورد میں رہا ہوگا، ذکر میں رہا ہوگا، وہ سب سے زیادہ جو ہے عدل اور اپنے ساتھ عدل اور انصاف دیکھے گا اور شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے کلمہ طیبہ کہا ہو اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، یعنی کلمہ پڑھا ہے اور ذرا بھی کلمے کا نور ہے تو آخرکار وہ اس نور کے ذریعے جو ہے جہنم سے باہر آ جائے گا، اس نور کے ذریعے اس کرن سے وہ جو ہے مہتاب نجات کے سورج تک پہنچ جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ورد کرنے والوں پر موت کے وقت کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی، موت کے وقت کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی۔ تو جہاں موت کے وقت کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگا اس کے ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ آپ آج اس وقت کر کے دیکھ لو، اگر آج آپ کو چھوٹے موٹے گھبراہٹ اگر اس سے ختم ہو رہے تو موت کے وقت کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، ورنہ پتا چلا کہ موت کے وقت گھبراہٹ ہی ہو رہی ہے تو آپ نے حقیقت میں کلمہ طیبہ پڑھا کے کچھ اور پڑھ لیا۔ تو آج ہی جو اس کی تحقیق کر لیں کہ آپ جو ہے حقیقت آج اگر کلمہ پڑھتے ہو اور آج آپ کی گھبراہٹ کم ہوتی ہے تو پھر سمجھ میں آتا کہ ہاں یہ کلمہ گئے، یہی کلمہ موت کے وقت پڑھنا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو وہی فرما رہے ہیں کہ موت کے وقت کوئی گھبراہٹ نہ ہوگی، نہ ان لوگوں کو اپنی قبر میں کسی قسم کی کوئی وحشت ہوگی، نہ حشر کے دن ان کو کسی طرح بے چینی ہوگی، گویا کہ مجھے اس وقت کا وہ منظر نظر آ رہا ہے، گویا کہ مجھے اس وقت کا وہ منظر نظر آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں اور اپنے سروں سے خاک جھاڑ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بے حد شکر و احسان ہے اس خدا تعالیٰ کا جس نے تمام تکلیفیں اور آفتیں ہم سے دور فرما دی اور کوئی رنج و غم ہمارے پاس نہ پھٹکا۔ گویا ویسی کیفیت ہو گئی کہ مٹی اور سونا ایک برابر، نہ رنج نہ خوشی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی رنج و غم نہیں پاس پھٹکے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے پاس بھی کوئی غم نہیں پھٹکتا تو یہ کلمے والے کے پاس بھی کوئی غم نہیں پھٹکے گا۔ پھر کہہ رہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے گواہی دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو نہ پڑھ سکو، نہ کہہ سکو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا خلوص قلب سے قول کرے اور پھر اسی حال پر مر جائے تو یہ نہیں ہو سکتا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ یہ کلمہ عدل ہے، یہ آپ کو جو ہے جہنم سے عذاب سے نجات دلا دینے والا کلمہ ہے، کلمہ عدل و انصاف کے اعتبار سے پورا کلمہ ہے۔ کوئی نماز پہ خاتمہ ہوگا کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن کلمے پہ خاتمہ ہوگا تو ابھی آج کل دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں ہی چلے گئے، رکوع میں چلے گئے، نویت باندھے تھے گر گئے، ہاں تو اب لوگ بول رہے بہت اچھی موت ہوئی، لیکن ایسی کوئی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا تو فدخل الجنہ۔ لیکن اگر کلمہ تلاوت کر رہا ہے فدخل الجنہ پھر وہ جنت میں جائے گا۔ کلمے کے لیے آیا حدیث میں، نماز کے لیے تو ٹھیک ہے وہ آگے ہے، لیکن ڈائریکٹ ایک دم صریح الفاظ میں حدیث میں آیا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو اس کو وہ جنت وہ
یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت میں نہ جائے، جس کا آخری کلام ہاں، اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جو ایسا آدمی ملے جو یقین قلب کے ساتھ، تصدیق قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، اس کو میری طرف سے نجات کی، جنت کی بشارت دے دو، بشارت سنا دو۔ کلمہ کتنا کامل ہے وہ دیکھو، کلمہ وہ گئے کہ کلمہ پڑھتے ہی تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کفر میں 70 سال تک جیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تو 70 سال کے گناہ معاف۔ اب اس کا نیا نامہ اعمال شروع ہوگا، اب نیا نامہ اعمال شروع ہوگا، اور وہاں سے اس کی شروعات ہوگی۔ حدیث میں آیا وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ پر یقین اور اعتقاد رکھتا تھا، یعنی اس کی تصدیق کرتا تھا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے کلمہ طیبہ کی تصدیق کی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اتنا مکمل کلمہ ہے کہ وہ سیدھا آپ کا جو ہے انصاف کرا دے گا، آپ کو جو ہے وہ کلمہ نجات ہے، آپ کا سیدھا فیصلہ کرانے والا مکمل کلمہ ہے۔ اسی لیے جو ہے سرکار تحریر فرما رہے ہیں کہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوتاہ نظر لوگ تعجب کرتے ہیں، کم نظر لوگ ان کو تعجب لگتا ہے کہ صرف کلمہ کہہ لینے سے نجات کیسی ہو جائے گی، تو ان کو ایسا لگتا ہے، تعجب لگتا ہے ان کو۔ تو امام مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ تن نظر لوگوں کو تن نظر لوگ تعجب کرتے ہیں، کوتاہ نظر لوگ تعجب کرتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے دخول جنت کیسے میسر آئے گا۔ یہ لوگ اس کلمہ طیبہ کی برکات سے واقف نہیں۔ اس فقیر کو محسوس ہوا کہ اگر تمام عالم کو، یعنی آپ کو یہ مشاہدہ ہوا کہ اگر تمام عالم کو صرف اس کلمہ طیبہ کے طفیل میں بخش دیں، صرف کلمہ طیبہ کی وجہ سے، اس کے وسیلے سے، اس کے طفیل سے بخش دے اور بہشت میں بھیج دے تو گنجائش رکھتا ہے کہ تمام عالم کو ایک اس عالم کی نہیں بات کر رہے ہیں، تمام عالم کو اس کلمہ طیبہ کی طفیل سے بخش دے اور بہشت میں بھیج دے تو گنجائش رکھتا ہے۔ اور مشاہدے میں اس طرح آتا ہے کہ اگر اس کلمہ مقدسہ کی برکات کو ہمیشہ کے لیے تمام عالم پر تقسیم کرتے رہے، ہمیشہ تقسیم کرتے رہے تو ہمیشہ سب کو کفایت کرتا اور سب کو سیراب کرتا رہے گا، سب کو پورے ہمیشہ وہ فیض دیتا رہے گا، لیکن اس میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ تو اس کلمہ طیبہ کی برکات کس قدر بڑھ جاتی ہے، اور یہ کلمہ طیبہ کیسا کامل اور مکمل کلمہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے فرماتے امام ربانی جبکہ اس کے ساتھ کلمہ مقدسہ، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کلمہ مقدسہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں جمع ہو جائے، یعنی جب کلمہ پورا ہو جائے اور تبلیغ توحید کے ساتھ مل جائے اور رسالت اور ولایت کے ساتھی بن جائے، ان دو کلموں کا مجموعہ ولایت و نبوت کے کمالات کا جامع ہے اور ان دو سعادتوں کا پیشوائے راہ ہے۔ یہی کلمہ ہے جو ولایت کو ظلمات زلال سے پاک کرتا اور نبوت کو درجہ علیہ تک پہنچاتا ہے۔ یعنی یہی وہ کلمہ ہے جو ولیوں کو جو ظلمات، جو حجاب، جو سائے آتے ہیں بیچ میں، جو حجاب آتے ہیں، ان تمام ظلماتی حجاب کو، ظلال کو، پردوں کو جو ہٹاتا، یہی کلمہ ہٹاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو انبیاء کرام ہیں ان کو بلند ترین درجے پہ یہی کلمہ لے کے جاتا ہے اور نبوت کو درجہ علیہ تک پہنچاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں کلمہ طیبہ کی برکات سے محروم نہ کر اور ہمیں اس پر ثابت رکھ اور ہمیں اس کی تصدیق پر موت نصیب فرما اور اس کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما اور ہمیں اس کی حرمت اور اس کی تبلیغ کرنے انبیاء علیہ السلام وہ برکات کی حرمت سے، ان کی برکات کی حرمت سے جنت میں جانا نصیب فرما۔ مکتوبات امام ربانی جلد سوم مکتوب نمبر 37 کے اندر جو ہے اس کے حوالے سے سرکار نے اس کو تحریر فرمایا۔ تو مجدد الفسانی اپنی تحقیق یہ پیش کر رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کلمہ کیسے کامل و مکمل ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمن الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جنت کی قیمت، جنت کی
قیمت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار اور تصدیق ہے۔ جنت کی قیمت، کرایہ ہوتا نا، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے نا، اس کی قیمت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی شہادت جنت کی چابیاں ہیں، جنت کی کنجیاں ہیں۔ کلمہ طیبہ کی شہادت جنت کی چابیاں ہیں۔ تو جو اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو جو ہے، جس کو اللہ کی جنت میں جانا ہے اس کو جو ہے یہ چابی چاہیے ہی، کلمے کی چابی چاہیے ہی۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تمہارے لیے کلمہ طیبہ جنت کی کنجی نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ضرور ہے، لیکن ہر کنجی کے لیے دندانے ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں، الگ الگ دندانے ہوتے ہیں، پس دندانے والی کنجی کو لاؤ تو کھولا جائے گا، تیرے لیے اگر نہ لائے ایسی کنجی تو نہ کھولا جائے گا، اگر وہ دندانے والی کنجی نہیں لائے تو نہیں کھولا جائے گا۔ تو یہ دندانے والی، یہ دندان سے کیا مراد ہے؟ تو دندان سے مراد یہاں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہے، کہ جو ہے اس کا اقرار بھی کریں اور تصدیق بالقلب بھی کریں۔ تو دندانے والی چابی سے جو ہے اللہ کی جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک آخری حدیث بھی جو اس کے ضمن میں سنو کہ رازدار رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسلام ایسا دھندلا رہ جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہونے سے دھندلے ہو جاتے ہیں۔ جیسے پرنٹ نہیں رہتا ہے، پرنٹ اڑ جاتا ہے پھر ایک دم دھندلا ہو جاتا ہے، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا ڈیزائن بھی کیا تھی۔ تو فرما رہے ہیں ایسے دھندلے ہو جاتے ہیں، ویسا جو ہے اسلام دھندلا ہو جائے گا۔ کوئی روزہ کو جانے گا نہ حج کو نہ زکات کو، نہ کوئی روزے کو جانے گا نہ حج کو جانے گا نہ زکات کو۔ آخر ایک رات ایسی ہوگی کہ قرآن کریم بھی اٹھا لیا جائے گا، کوئی آیت اس کی باقی نہ رہے گی۔ اس وقت کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے سنا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے سنا تھا، ہم بھی اسی کو پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد وصلہ نے عرض کیا جب زکات حج روزہ وغیرہ کوئی رکن اسلام باقی نہ ہوگا تو یہ کلمہ کیا کام دے گا؟ یہ کلمہ کیا کام دے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے خاموشی اختیار فرمائی اور وصلہ سے جو گئے پھر پوچھا، خاموشی اختیار فرمائی اور منہ پھیر لیا۔ پھر وصلہ نے پوچھا کہ کیا فائدہ دے گا؟ تو پھر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور منہ پھیر لیا۔ پھر وصلہ نے اصرار کر کے پوچھا، تھوڑا ضد کہ بتاؤ نا، اصرار کیا کہ کیا کام دے گا؟ جب اسلام کا کوئی رکن نہ ہوگا تو صرف کلمہ پڑھ لینے سے کیا ہوگا؟ تو تیسری مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کون ہے؟ رازدار رسول۔ کون ہے؟ رازدار رسول ان کا لقب ہے، صاحب اسرار نبی، یعنی حضور کے رازوں کو جاننے والے صاحب انسان۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا جہنم سے نکالے گا، جہنم سے نکالے گا، جہنم سے نکالے گا۔ یہ کلمہ کیا کام کرے گا؟ تو کہا یہ کلمہ ہی جہنم سے نکالے گا، جہنم سے نکالے گا، جہنم سے نکالے گا۔ یعنی ارکان اسلام ادا نہ کرنے کے باوجود کسی نہ کسی وقت اس کلمہ نجات کی برکت سے نجات ملے گی۔ اب یہ کلمہ طیبہ اس کو اس لیے تصدیق کرنا اور اس کا اقرار و تصدیق کرنا اور دندانے والی چابی لے کے جانا بہت ضروری ہے۔ کلمہ طیبہ کے بغیر نماز، روزہ، حج، زکات کی کوئی ویلیو نہیں۔ اگر اس کے تصدیق بالقلب، اقرار باللسان نہیں ہے تو نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں۔ کلمے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آخرکار جو ہے کلمہ کس اعتبار سے مکمل ہے تو اتنی حدیثوں سے تو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ تو سرکار نے جو ہے اس آیت سے اکتساب فضیلت بھی کیا ہے اور ساتھ میں اتنی ساری فضائل میں حدیثیں بیان کر دی۔ مولا تبارک و تعالی یہ جو کلمہ تامہ، مکمل، اکمل، کامل و مکمل جو کلمہ ہے، مولا اس کا اقرار اور اس کی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔